السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں بیوٹی ان دا ڈارکنیس پارٹ 5۔ جیک کے کہنے پر جیک کا خاص ملازم اصل اور حارث پر نظر رکھا ہوا تھا۔ اصل اور حارث کے بیچ ہونے والی بات وہ سن چکا تھا اور اب وہ ویمپائر قلعے میں جا رہا تھا۔ تم واپس کیوں آ گئے؟ میں نے تم کو ان پر نظر رکھنے کا کہا تھا۔ جیک نے اپنے خاص ملازم ٹیس کو اپنے سامنے دیکھا تو غصے سے پوچھا، میں آپ کے لیے ایک خبر لایا ہوں۔ ایسی کیا بات ہے جو تم کو واپس آنا پڑا؟ کیا بات ہے؟ جلدی بتاؤ۔ جیک گرجا تھا۔ ٹیس نے جلدی سے ساری بات جیک کو بتا دی۔ ہاں ہاں ہاں، اب اس حارث کو مارنے میں مزہ آئے گا۔ اصل کے سامنے اس کا خون پیوں گا اور اس بار اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جیک خوشی سے جھوم جھوم کر بولا جا رہا تھا۔ شاباش ٹیس، تم نے مجھے خوشی کر دیا۔ اب اپنے گھر جاؤ، تمہاری ڈیوٹی ختم۔ جیک ڈیمن کے پاس یہ گڈ نیوز دینے گیا کہ وہ آج حارث کو ختم کر دے گا۔ اصل گھر میں انٹر ہوئی۔ جازل اور کیٹی لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اصل کہاں چلی گئی تھی تم؟ سیل فون بھی لے کر نہیں گئی تھی؟ جازل نے اصل کو لاؤنج میں آتے دیکھا تو بولا، یہ میں آج شام کی پارٹی میں بتاؤں گی۔ اصل نے کہا، کیسی پارٹی؟ کیٹی اور جازل ایک ساتھ بولے۔ حارث نے اپنے بنگلے میں ایک پارٹی ارینج کی ہے اور ہمیں انوائٹ کیا ہے۔ کیا؟ حارث نے پارٹی ارینج کی ہے؟ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ کیٹی کے دماغ میں کچھ بات آئی۔ اصل کا ہاتھ کھینچ کر وہ روم میں لے گئی۔ ہم ابھی آتے ہیں جازل۔ اف کیٹی، کیا ہو گیا ہے؟ ایسی کیا بات ہو گئی ہے جو تم جازل کے سامنے نہیں بتا سکتی؟ تم تو حارث سے اریٹیٹ ہوتی ہو۔ یہ ایسے ہی کہتی تھی کیا؟ اس نے تمہیں انویٹیشن دیا، یقین نہیں آتا، اور تم نے اسے قبول بھی کر لیا۔ ارے یار، ایسی کوئی بات نہیں، شام میں بتاؤں گی۔ اچھا نا، چھوڑو اس بات کو، اور آج بتاؤ کہ آج شام میں کیا پہنو گی؟ اصل نے بات بدلی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کیٹی کو یہ ابھی بتا دے۔ ہم شاپنگ پر چلتے ہیں، آج مجھے سب سے زیادہ خوبصورت لگنا ہے۔ کیٹی بولتے بولتے سوچوں میں گم ہو گئی۔ میں آج حارث کو اپنے دل کی بات بھی بتا دوں گی۔ کیٹی کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ کیٹی، کیا سوچ رہی ہو؟ اصل نے کیٹی کو ہلایا۔ میں تم کو کچھ بتانا چاہتی ہوں اصل۔ ہاں بتاؤ۔ اصل، جازل کی آواز پر کیٹی کی بات ادھوری رہ گئی۔ یار میں آتی ہوں، جازل کی بات سن کر وہ کہہ کر جازل کے روم میں چلی گئی۔ ڈیڈ کی ویڈیو کال آئی ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اصل کو روم میں آتے دیکھ کر جازل نے بتایا۔ کچھ دیر اپنے انکل سے ویڈیو کال پر بات کی، پھر وہ کیٹی کے ساتھ شاپنگ پر چلی گئی۔ شام ڈھل گئی، رات کا اندھیرا پوری طرح پھیل گیا تھا۔ مہمان اپنا انویٹیشن کارڈ دکھا کر بنگلے میں انٹر ہو رہے تھے۔ پورا لاؤن لائٹ سے جگمگا رہا تھا۔ پھولوں جیسی خوشبو پورے ماحول کو دلکش بنا رہی تھی۔ ہلکی آواز میں میوزک بھی چل رہا تھا۔ حارث ریڈی ہو کر لاؤن میں آیا تھا۔ اس نے اپنے خاص فرینڈ کو انوائٹ کیا تھا۔ وہ سب آ چکے تھے۔ حارث کی نظریں اصل کو ڈھونڈ رہی تھی، پر وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ حارث نے اپنا سیل فون نکالا اور اصل کو میسج کیا، لیکن اصل کا رپلائی نہیں آیا۔ کیٹی یار، کب تک تم تیار ہو جاؤ گی؟ اصل کیٹی کا دروازہ نوک کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بس 2 منٹ میں، بس ابھی آتی ہوں اصل۔ اندر سے کیٹی کی آواز آئی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ یہی بول رہی تھی۔ جازل بھی پتہ نہیں کہاں رہ گیا ہے، ابھی تک نہیں آیا، کہہ کر گیا تھا کہ ابھی آ رہا ہوں۔ اپنا سیل فون پر سے نکالا۔ جازل کو میسج کرنے کے لیے موبائل کی اسکرین پر میسج تھا۔ 10 منٹ پہلے حارث کا میسج آیا ہوا تھا، سائلنٹ پر تھا موبائل، اس لیے اصل کو پتہ نہیں چلا تھا کہ میسج آیا ہے۔ میسج کھول کر پڑھا۔ اصل، سب مہمان آ گئے ہیں، تم کہاں ہو؟ اصل نے میسج ریڈ کیا، پھر ٹائپنگ کرنے لگی۔ 10 منٹ میں آ رہی ہوں۔ جازل، کہاں رہ گئے ہو تم؟ جازل کو آتے دیکھا تو بولی، راستے میں کار میں کوئی پرابلم ہو گئی تھی۔ جازل نے وجہ بتائی۔ میں تیار ہوں اصل، چلو چلتے ہیں۔ کیٹی روم سے باہر آتے ہوئے بولی، تم پر بہت اچھی لگ رہی ہے یہ ڈریس، اصل نے کہا۔ کیٹی نے بلیک رنگ کی فراک پہنی تھی، بلیک ہیل، لائٹ سا میک اپ، بہت خوبصورت لگ رہی تھی وہ۔ اتنی تیار حارث کے لیے ہوئی تھی۔ آج وہ حارث کو پرپوز کرنے والی تھی۔ کیٹی بہت خوش تھی۔ اب سب ریڈی ہیں تو ہمیں چلنا چاہیے، حارث ویٹ کر رہا ہوگا، کیٹی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور پھر وہ تینوں کچھ ہی منٹ میں پارٹی میں پہنچ چکے تھے۔ بہت پرسکون ماحول تھا، موسم بھی ٹھنڈا تھا۔ سولو میوزک چل رہا تھا۔ اصل کی نظریں حارث کو تلاش کر رہی تھی، یہاں کیٹی بھی حارث کو ڈھونڈ رہی تھی، اپنی نظریں گھما گھما کر۔ جازل کی لندن سے کال آ گئی تھی۔ کال اٹینڈ کرتے ہوئے وہ سائٹ پر چلا گیا تھا۔ یہ پارٹی بوائے کہاں ہے؟ کیٹی کو جب حارث نہیں دکھا
تو وہ اصل سے بولی، پتہ نہیں، اصل کو غصہ آ رہا تھا، میں آ گئی ہوں، وہ تو غائب ہے۔ اصل سوچتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اصل کے چہرے پر تپش محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے رائٹ سائڈ دیکھا، حارث اسے دور سے ہی دیکھ رہا تھا۔ حارث کچھ ہی دیر میں اصل کے پاس آ گیا۔ کہاں تھے؟ کب سے تمہارا ویٹ کر رہی تھی، ایک اہم کام تھا، وہ کرنے گیا تھا۔ چلو میں تم کو اپنے خاص رشتے دار اور فرینڈز سے ملواتا ہوں۔ تم نے تو بتایا تھا تمہارے رشتے دار اور فرینڈز نہیں ہیں۔ ڈیڈ کے اور موم کے رشتے دار ہیں۔ حارث کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ وہ سب بھی وولف ہیں میری طرح؟ میں ان سے ملتا نہیں ہوں۔ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میں ایک ویمپائر سے شادی کرنے والا ہوں تو یہ سارے لوگ آ گئے۔ تم جانتی ہو نا، ویمپائرز اور وولف کی نہیں، پوری ان کی پرانی دشمنی ہے۔ یہ سب بھی نہیں چاہتے کہ میں تم سے شادی کروں۔ ڈیمن ویمپائر کی طرح شاید ان لوگوں کو ڈیمن نے ہی ہمارے بارے میں سب بتایا ہے، پر مجھے فرق نہیں پڑتا کہ کون خوش ہے اور کون نہیں۔ پھر اصل کا ہاتھ تھاما اور اس سے اپنے دوستوں سے ملوانے ساتھ لے گیا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ آج اس طرح اچانک آپ سب کو یہاں کیوں بلایا ہے؟ مجھے آپ سب سے کسی کو ملانا ہے، کیٹی۔ اصل کو حارث کے ساتھ دیکھ کر حیران تھی۔ اس جگہ تو مجھے ہونا تھا حارث کے ساتھ، یہ اصل کیا کر رہی ہے؟ کیٹی سوچ میں تھی۔ حارث کی آواز پھر سے کانوں سے ٹکرائی، یہ اصل ہے اور ہم دونوں بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ کیٹی اور جازل دونوں ہی شاک ہو گئے تھے۔ ان دونوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا فیصلہ اصل نے کب کر لیا۔ جازل اور کیٹی کو اب سمجھ آیا تھا کہ وہ کہاں تھی۔ مارننگ میں کیٹی کو بہت برا لگا تھا۔ کیٹی ایک منٹ بھی وہاں نہیں رکنا چاہتی تھی، پر جازل نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا تھا۔ جازل سمجھ رہا تھا شاید کیٹی اصل سے ناراض ہو کر جا رہی تھی کہ اس نے کیٹی کو نہیں بتایا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ کیٹی رک گئی تھی، پر اس کا پورا چہرہ اتر چکا تھا، وہ پیلی پڑ گئی تھی۔ حارث نے سائڈ ٹیبل پر رکھے ایک باکس کو اٹھایا، اس میں سے ڈائمنڈ رنگ نکالی، اپنا ہاتھ اصل کے آگے بڑھایا۔ اصل کو اندازہ نہیں تھا کہ حارث اس کے لیے رنگ بھی لے آئے گا۔ اصل کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ اصل نے اپنا لیفٹ ہینڈ حارث کے سامنے کیا۔ حارث نے رنگ پہنائی۔ کیٹی سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ جازل وہیں تھا۔ وہاں موجود لوگوں نے کلیپنگز کی۔ جیک بنگلے کے پاس پہنچ چکا تھا۔ وہ اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا، پر کوئی طاقت اسے اندر جانے سے روک رہی تھی۔ حارث کے بنگلے میں کوئی بھی ویمپائرز حارث کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ بات جیک کو بالکل پتہ نہیں تھی۔ اگر وہ پتہ ہوتی تو جیک کوئی نہ کوئی راستہ بنگلے کے اندر جانے کا نکال لیتا۔ یہی وجہ تھی حارث پارٹی میں سکون سے تھا۔ جیک کا سارا پلان برباد ہو گیا تھا حارث کو مارنے کا۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا تھا کہ وہ اب کیا کہے گا ڈیمن کو، میں ایک ویمپائر ہو کر ایک وولف کو ختم نہیں کر سکا۔ حارث کے بنگلے سے کیٹی نکل کر روتے ہوئے جا رہی تھی۔ جیک کو کیٹی کے بلڈ کی خوشبو آئی۔ اس نے ایک لڑکی کو حارث کے بنگلے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ کیٹی لکڑی کا گیٹ کھول کر اندر قدم رکھنے ہی والی تھی۔ جیک نے پیچھے سے آ کر کیٹی کو پکڑ لیا اور کیٹی کے نیک پر جھک کر بلڈ پینے لگا۔ کیٹی کی دلخراش چیخ نکلی اور کیٹی فوراً ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ کیٹی کو لے کر وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ قلعے میں تھا۔ قلعے کے ایک کمرے میں اسے بند کر دیا تھا۔ اس کمرے میں کوئی نہیں جائے، جیک اپنے ویمپائرز ملازم کو کہا، جو گیٹ پر پہرے داری کر رہے تھے۔ جیک فوراً میرے کمرے میں آؤ۔ ڈیمن کو جیک کے آنے کی خبر مل گئی تھی۔ جیک کے کانوں میں گرجدار آواز گونجی۔ جیک چمگادڑ بن کر اڑا اور ڈیمن کے سامنے حاضر ہوا، واپس اپنے انسانی روپ میں آ گیا۔ تم ناکام ہو گئے جیک، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تم تو سب ینگ ویمپائرز کے سردار ہو، ان سب سے طاقتور۔ پھر تم کیسے اصل کو لیے بنا خالی ہاتھ لوٹ آئے ڈیمن؟ ڈیمن جیک کو دیکھ کر غصے سے بھڑک رہا تھا۔ بنگلے میں کچھ ایسی پاورز تھی جو مجھے اندر جانے سے روک رہی تھی، پر آپ فکر نہیں کریں، میں جلد ہی اصل کو آپ کے پاس لے آؤں گا اور حارث کا نام و نشان بھی مٹا دوں گا۔ جیک کی آنکھیں لال ہو رہی تھی، اس کے اندر بدلے کی آگ اور جل رہی تھی۔ اور وہ لڑکی کون ہے جسے تم نے روم میں بند کیا ہے؟ ڈیمن نے پوچھا۔ اس کا نام کیٹی ہے، اصل کی دوست ہے، کل تک وہ ایک ویمپائر بن جائے گی۔ وہ لڑکی ہمارے بہت کام آئے گی۔ ویمپائر بننے کے بعد کیٹی حارث کو پسند کرتی ہے۔ ہم اسی بات کا فائدہ اٹھا کر کیٹی کو بیوقوف بنائیں گے۔ وہ حارث کو حاصل کر سکتی،
پر اس کے مرنے کے بعد اس طرح حارث بھی راستے سے ہٹ جائے گا اور اصل کو اپنی دوست سے نفرت ہو جائے گی۔ اس سے یہی لگے گا کہ کیٹی نے حارث کو مارا ہے، اصل کو ہم سے نفرت نہیں ہوگی۔ جیک اپنا سارا پلان ڈیمن کو بتاتے ہوئے خوش ہو رہا تھا۔ ڈیمن کو جیک کا پلان پسند آیا۔ تمہارا پلان اچھا ہے لڑکی، لیکن وہ لڑکی جو بے ہوش ہے، اس نے ہوش میں آنے کے بعد کچھ الٹا سیدھا کیا تو ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ آپ پریشان نہ ہو، اس معاملے میں اس لڑکی کو میں دیکھ لوں گا۔ ہوش میں آنے کے بعد جیک کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ سارے مہمان جا چکے تھے۔ جازل، تم نے کیٹی کو دیکھا؟ وہ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اصل نے جازل سے پوچھا۔ وہ چلی گئی، شاید وہ تم سے ناراض ہے۔ تم نے اسے بتایا نہیں اپنے اور حارث کے بارے میں؟ میں ناراض تو میں بھی ہوں۔ تم نے اچانک فیصلہ کر لیا اور مجھے بھی نہیں بتایا، جازل نے خفا سے انداز میں اصل سے کہا۔ سب اچانک ہوا، مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ حارث کب مجھے اچھا لگنے لگا، کب وہ میرے دل پہ اتر گیا۔ میں کل شام کی فلائٹ سے واپس لندن جا رہا ہوں، ٹکٹ بک کروا لی ہے میں نے، جازل نے اصل کو بتایا۔ تم اتنا ناراض ہو گئے ہو مجھ سے؟ اس طرح اچانک جا رہے ہو؟ میری شادی تک نہیں رکو گے تم؟ اصل بہت اداسی سے بولی۔ حارث دور کھڑا ان دونوں کی باتیں آرام سے سن رہا تھا۔ نہیں، میں نہیں رک سکتا اب استنبول میں، تم حارث کے ساتھ خوش رہو، جازل کہہ کر بنگلے سے باہر نکل گیا۔ اصل اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈوب گئی تھی، جسے وہ اپنا سمجھتی تھی۔ آج وہ اس سے اس خوشی کے موقع پر ساتھ دینے کی بجائے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کیٹی جسے اصل دوست سے زیادہ بہن سمجھتی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ نہیں تھی، اور جازل اس کا اکلوتا رشتہ دار تھا، وہ بھی اس طرح چلا جائے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گال پر بہہ رہے تھے۔ اصل، ان کے لیے کیوں رو رہی ہو جو تم کو چھوڑ گئے ہیں؟ جازل کے جاتے ہی حارث منٹوں میں اصل کے پاس آیا، اسے خود سے لگاتے ہوئے بولا، کیٹی بھی مجھ سے ناراض ہے، میں گھر جا کے اس سے بات کرتی ہوں۔ حارث سے الگ ہوتے ہوئے وہ بولی۔ حارث جانتا تھا کہ کیٹی اصل سے ناراض کیوں ہوئی تھی۔ اوکے، حارث نے اصل کی فور ہیڈ پر کس کی اور اصل کو اس کے گھر چھوڑ کر واپس آ گیا۔ کیٹی کہاں ہو؟ اصل بولتے ہوئے اندر آئی۔ جازل کا روم کا دروازہ بند تھا اور کیٹی کا بھی بند تھا۔ اصل کھول کر اندر چلی گئی، کیٹی اپنے روم میں نہیں تھی۔ کیٹی کہاں چلی گئی؟ جازل سے پوچھتی ہوں، اسے پتا ہوگا کیٹی کہاں ہے، میں کال کر لیتی ہوں۔ جازل ویسے ہی ناراض ہے مجھ سے۔ اصل اپنا فون نکالتے ہوئے سوچی اور کیٹی کا نمبر ملایا۔ کیٹی کا نمبر سوئچ تھا۔ کیٹی مجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے فون بھی سوئچ آف کر دیا ہے۔ اصل اپنے روم میں چلی گئی، چینج کر کے بیڈ پر لیٹ گئی تھی، پھر انگیجمنٹ رنگ کو دیکھ رہی تھی۔ ڈائمنڈ بھی بہت زیادہ چمک رہا تھا، اس کے خوبصورت سفید ہاتھ میں وہ رنگ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تمہارے ہاتھ میں بہت پیاری لگ رہی ہے یہ رنگ، اس کے کانوں میں حارث کی آواز گونجی۔ حارث، کیا تم یہی ہو؟ اس نے گلاس ڈور کی طرف دیکھا، وہاں حارث کھڑا تھا۔ حارث، تم کیسے آئے؟ اصل اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پاور سے، حارث نے کہا۔ ایک خوبصورت ریڈ رنگ کا ڈائمنڈ کا ہارٹ کی شکل کا چھوٹا سا پینڈنٹ تھا، حارث نے اصل کو دیا۔ اسے اپنے نیک میں پہن لو، حارث نے کہا۔ حارث سے لے کر اصل نے گلے میں پہن لیا۔ اصل کو عجیب سی مہک آئی، یہ بلڈ کی خوشبو تھی۔ اصل کا سر چکرانے لگا۔ پریشان نہ ہو، اس ڈائمنڈ پینڈنٹ میں بلڈ ڈالا گیا ہے، بلڈ کی اسمیل، اس لیے تم کو بلڈ کی اسمیل آ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اسمیل ختم ہو جائے گی، اب تم سو جاؤ، اصل کی آنکھوں میں دیکھ کر حارث نے کہا۔ حارث کی آنکھیں گرے رنگ میں چمک رہی تھی، اصل کو حارث کی آنکھیں چمکتی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حارث کی آنکھوں میں کچھ تھا، دیکھتے ہی اصل کو نیند آ گئی تھی۔ اب حارث سکون سے واپس اپنے بنگلے میں آ گیا تھا، اب اصل کو کوئی ویمپائرز اصل کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں لے جا سکتا تھا۔ حارث اپنے بنگلے میں آیا تو اس سے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ کیٹی کا نام حارث کو سنائی دیا، اس کے کانوں میں کسی نے سرگوشی کی تھی۔ آخر وہ کون تھا؟ حارث وہ آواز پہچان نہیں سکا تھا، حارث کا دشمن یا پھر خیر خواہ، حارث نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ کچھ ہے جو میں نہیں جانتا۔ حارث نے اپنی پاور سے کیٹی کا پتہ لگایا۔ کیٹی اس وقت ڈیمن قلعے میں تھی۔ حارث اس جنگل میں چلا گیا جہاں ویمپائر قلعہ تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے، پورا جنگل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ قلعے سے کافی دور ایک چٹان پر بیٹھ گیا تھا۔ حارث نہیں چاہتا تھا کہ کسی ویمپائر کو اس کے اس جنگل میں آنے کی خبر ہو۔ کیٹی ویمپائر بن گئی ہے، حارث کو معلوم تھا۔ کیٹی کو ویمپائر بنانے کا مقصد کیا تھا، وہ جاننے کے لیے حارث اس جنگل میں آیا تھا۔
केटी होश में आ गई थी। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। केटी वैसे ही डरपोक लड़की थी। अंधेरा देखकर असल जाजिल कहाँ हो? वो गला फाड़ फाड़ कर दोनों का नाम चीख रही थी। अचानक रूम की लाइट जल गई। लाइट जलते ही केटी ने खुद को अनजान कमरे में पाया। केटी ने उस इंसान को देखा जो दरवाजे के करीब खड़ा था। ये जैक था जो केटी की चीख सुनकर यहाँ आया था। कौन हो तुम? वो डरते डरते बोली। डरो मत, मैं जैक हूँ और एक वैम्पायर, वो अपने वैम्पायर रूप में आते हुए बोला। केटी की एक बार फिर चीख निकली जैक का चेहरा देखकर। तुम भी अब एक वैम्पायर हो? जैक ने साइड वाली विंडो से पर्दा हटाते हुए केटी को बताया। वहाँ से चांद की रोशनी केटी पर पड़ी। केटी का वैम्पायर रूप उभर कर आ गया। ये मुझे क्या हो रहा है? वो चकराने लगी। उसका दम घुट रहा था। जैक ने उसके सामने खून से भरा ग्लास आगे किया। तुम ये ब्लड पियो, तुमको पावर्स मिलेगी ताकि तुम असल से लड़ सको और अपना प्यार हासिल कर सको। केटी को कल का फंक्शन याद आया जिसमें असल और हारिस की मंगनी हुई थी। केटी ने गुस्से से गिलास लिया और फौरन से पी लिया। ग्लास को ज़मीन पर फेंका। मैं जा रही हूँ असल को ख़त्म करने और हारिस को हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए। वो बोलते हुए आगे बढ़ी। रुक जाओ, ऐसे नहीं, पहले तुमको मेरी पूरी बात सुननी होगी। जैक ने केटी का हाथ पकड़कर रोका। केटी रुक गई थी। दहशतज़दा नज़रों से जैक को देखने लगी थी। तुम हारिस को पसंद करती हो और मैं असल को। हारिस के बारे में तुम कुछ नहीं जानती, ना असल के बारे में। हारिस एक वॉल्व है और असल एक वैम्पायर। केटी को सुनकर शदीद झटका लगा कि वो एक वैम्पायर लड़की के साथ रहती है और हारिस एक वॉल्व। अब तुम इंसान नहीं हो, इसलिए तुम हारिस को हासिल कर सकती हो। लेकिन जैक केटी की खूनखोर नज़रों को देखते हुए बोलते बोलते रुका। लेकिन क्या? केटी गुस्से से दहाड़ी। इसके लिए तुमको हारिस का ब्लड पीना होगा, उसको मारना होगा, फिर वो हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। फिर कोई तुमसे उसको नहीं छीन सकता। तुम कल रात तक इस कमरे में रहोगी, रात होने का इंतज़ार करोगी कि हम दिन में कभी किसी पर वार नहीं कर सकते, हमारी पावर्स कम हो जाती है। जैक वहाँ से चला गया। केटी उस रूम में बैठी रात का इंतज़ार कर रही थी। हारिस चट्टान पर बैठे जैक और केटी दोनों की बातें सुन चुका था और अब वो अपने बंगले में वापस जा रहा था। रात के 4 बज रहे थे। सुबह होने में कुछ ही वक्त था। बाहर हारिस टेरिस पर खड़ा सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था। परेशान ना होना बेटा तुम। कपकपाती हुई बूढ़ी औरत की आवाज़ हारिस को सुनाई दी। तुम कल सुबह होते ही असल से शादी कर लो। ये शादी ही वैम्पायर्स और वॉल्व की हज़ारों सालों से चलती आ रही इस दुश्मनी को ख़त्म कर देगी। वो बूढ़ी औरत की आवाज़ एक बार फिर हारिस के कानों में गूंजी। कौन है आखिर आप? वो टेरिस पर लगी ग्रिल पर दोनों हाथ सख्ती से जमाते हुए चीखा था, पर लहजा हारिस का नरम था। मैं तुम्हारी खैर ख्वाह हूँ। ये तुमको जल्द मालूम हो जाएगा जब तुम 25 साल के हो जाओगे। अभी मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। ये कौन थी आखिर? क्या मेरी मॉम? पर नहीं, वो तो मर चुकी है। हारिस सोच में पड़ चुका था। दुश्मनी ख़त्म हो या ना, पर मैं आज सुबह होते ही असल से शादी करूंगा। हारिस ने फैसला कर चुका था, चाहे फिर दुश्मनी ख़त्म हो या ना हो। टेरिस पर खड़े असल के रूम की तरफ देखते हुए सोचा। असल बेखबर सो रही थी। असल के ग्लास डोर के पर्दे साइड पर थे, इसलिए उसे असल नज़र आ रही थी। कितनी ही देर वो यूं ही असल के रूम की तरफ देखता रहा। रात का अंधेरा छुटने लगा था। सितारे छुप गए थे। परिंदों की सुरीली आवाज़ें हर तरफ से आ रही थी। हारिस को आज की सुबह बहुत खूबसूरत लग रही थी। सूरज की रोशनी फैल चुकी थी। हारिस अपने रूम की तरफ चला गया। फ्रेश हुआ, ड्रेस चेंज किया। शादी करने से पहले हारिस को कुछ काम थे जो ख़त्म करने थे। सुबह असल की आंख खुली। वो फ्रेश होकर कमरे से बाहर आई। जाजिल के रूम का दरवाज़ा बंद था। उस पर एक चिट लगी थी। असल ने वो चिट निकाल कर पढ़ी। मैंने तुमको उठाना ज़रूरी नहीं समझा। तुम्हारे और हारिस के बारे में डैड को मैं कुछ नहीं बताऊंगा, वो तुम खुद बताना। अपना ख्याल रखना, बाय। असल ने चिट पढ़ी। जाजिल का इस तरह अचानक चले जाना असल को बहुत बुरा लगा था। अपनी मर्जी से जीने का हक सबको है, फिर सब मुझसे नाराज़ क्यों हो गए? असल सोचते हुए किचन में जाने लगी। बेल की आवाज़ पर वो दरवाज़ा खोलने चली गई। दरवाज़ा खोला तो सामने हारिस खड़ा था। हारिस को देखकर असल का चेहरा खुशी से चमकने लगा। हमें इसी वक्त जाना है असल। कहाँ जाना है? वो मैं रास्ते में बताऊंगा, हारिस ने कहा। ओके, मैं अपना कोट लेकर आती हूँ। असल बोल कर गई और अपना कोट और क्लच लेकर आ गई। कोट पहनकर उसने खुद को कवर किया। इस तरह कब तक सूरज की रोशनी से खुद को बचाने के लिए मुझे कोट पहनना पड़ेगा? मैं तंग आ गई हूँ। वो कोट पहनते हुए हारिस से बोली।
बस आज का दिन, कल से तुम सूरज का सामना कर सकती हो। क्या सच कह रहे हो? असल ने पूछा। हाँ, हारिस ने बोला। अच्छा, हम कहाँ जा रहे हैं ये तो बताओ, असल गाड़ी में बैठते हुए पूछने लगी। हम कोर्ट जा रहे हैं, हारिस ने ड्राइविंग करते हुए बताया। क्यों? असल ने नासमझी में पूछा। कोर्ट क्यों जाते हैं? हारिस मुस्कुराते हुए बोला। मैं चाहता हूँ हम आज ही शादी कर लें और इसलिए हम कोर्ट जा रहे हैं, हारिस ने कहा। कल ही तो हमने मंगनी की और आज शादी भी, वो भी कोर्ट में। तुम कितने सरप्राइज देते हो मुझे। क्या तुम खुश नहीं? खुश हूँ, पर इतना अर्जेंट में शादी? हम इंसानों की तरह शादी क्यों नहीं कर सकते, हारिस? असल बोली। नहीं कर सकते? क्यों आखिर? असल ने पूछा। क्योंकि हम इंसान नहीं है, हारिस का कहकहा बुलंद हुआ। वो असल को तंग कर रहा था। मैं इंसान हूँ असल, असल मुंह बनाते हुए बोली। ओके ओके, तुम इंसान हो और हम इंसानों की तरह ही शादी कर रहे हैं माय स्वीट हार्ट। गाड़ी को पार्किंग लॉट में पार्क करते हुए हारिस ने कहा। गाड़ी से उतरकर वो दोनों कोर्ट के अंदर चले गए। इस वक्त वो शादी हॉल में चेयर्स पर बैठे हुए थे। विक्टिम्स का अरेंजमेंट पहले ही हारिस ने कर लिया था। क्या आप ये शादी किसी दबाव के बिना अपनी खुशी से कर रहे हैं? मेयर ने दोनों की रजामंदी पूछी। जी बिल्कुल, हम अपनी खुशी और मर्जी से शादी कर रहे हैं। दोनों ने ही रजामंदी दी। कुछ देर बाद वो कोर्ट से बाहर आए। वो शादी के इस खूबसूरत रिश्ते में बन चुके थे। केटी को पता चला हमने शादी कर ली इस तरह अचानक तो वो खफा होगी। वो पहले ही मुझसे बहुत नाराज़ है क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। असल अपनी प्यारी दोस्त के बारे में सोचते हुए हारिस से बोली। केटी वैम्पायर बन गई है और वो हम दोनों को अलग करना चाहती है। हारिस, क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो वैम्पायर कैसे बन सकती है? असल को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे जैक ने वैम्पायर बनाया है, हारिस कार में बैठते हुए बोला। मुझे अभी उसी वक्त वैम्पायर के लिए जाना है। क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो? असल ने कहा। नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते। असल इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। हम अभी इस जगह से बहुत दूर जा रहे हैं। हम अमेरिका जा रहे हैं। मैंने सारे अरेंजमेंट कर लिए हैं। कोई जैक, केटी और डीमन हमें नहीं ढूंढ सकते। कुछ वक्त साथ गुजारने के बाद हम वापस आ जाएंगे और फिर डीमन से मिलेंगे, जहां हम अपनी इस नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें। हारिस एक हाथ से ड्राइविंग कर रहा था, दूसरे हाथ से असल का हाथ थामा हुआ असल को समझा रहा था। ओके, असल अब पुरसुकून थी। हारिस ने अपनी कार का रुख हाईवे जाने वाले रोड की सिमत मोड़ लिया था। कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट पहुंच गए थे। कुछ ही देर में उनका जहाज़ टेक ऑफ करने वाला था और इस जगह से बहुत दूर अपनी खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ करने वाले थे वो दोनों। असल और हारिस की शादी की खबर डीमन को मिल गई थी। जैक ने ये खबर डीमन को दी थी। जैक गुस्से से तैश में आ गया था। मैं आपकी बेटी और उस वॉल्फ को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, जैक गुस्से से बोला। नहीं, तुम उनको कोई सज़ा नहीं दोगे, मैं खुद उनको सज़ा दूंगा। उन दोनों ने शादी तो कर ली है, पर वो दोनों कभी एक नहीं होने उन दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगा। तुम जानते हो जैक, एक वैम्पायर और वॉल्फ जब शादी करते हैं तो उनको मार दिया जाता है, डीमन जैक से बोला। वैम्पायर और वॉल्फ कभी एक नहीं हो सकते। मैं खुद अपने हाथों से हारिस की जान लूँगा, डीमन गुस्से से बोलते हुए एयरपोर्ट पहुँचा। वहाँ असल को हारिस के साथ बहुत खुश देखा। असल का खुशी से चमकता हुआ चेहरा देखा तो डीमन को असल का बचपन याद आया, जब वो 1 माह की थी और उसकी जान बचाने की खातिर उससे अपने से अलग कर दिया था। वो आज खुद अपनी बेटी की जान लेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपनी बेटी के साथ अपनी बेटी की जान नहीं ले सकता। डीमन का दिल मोम हो गया था। असल, मेरी प्यारी बेटी, डीमन की आवाज़ असल के कानों में गूंजी। असल ने अपने चारों सिमत पर देखा। उसे कोई नज़र नहीं आया। क्या हुआ असल? हारिस ने असल की नज़रों को कुछ ढूंढते हुए देखा तो उससे पूछा। ऐसा लगा जैसे डीमन यहाँ हो। हाँ, वो यहीं मौजूद है, हारिस ने बताया। तो उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया? हसल हैरत से पूछने लगी। क्योंकि वो तुम्हारे डैड है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते अपनी बेटी के साथ। असल की आंखों में पहली बार अपने रियल डैड डीमन के लिए आंसू निकल आए थे, जो डीमन ने दूर से ही देख लिए थे। डीमन को खुशी हुई थी कि असल का दिल उसके डैड के लिए सख्त नहीं हुआ। चलो, अब हम अंदर चलते हैं। हमारे नाम कॉल हो रहे हैं, हारिस ने असल को अपने साथ लगाते हुए कहा। असल हारिस के साथ एयरपोर्ट के अंदर चली गई थी। डीमन वहां से वापसी किले में आ गया था। यहाँ जैक समझ रहा था कि डीमन हारिस और असल को मार कर ही वापस आएगा। डीमन के किले में आते ही जैक ने पूछा, कहाँ है उस वॉल्फ? हारिस का सर। सारे वैम्पायर्स को औताक में आने का हुक्म दो, डीमन ने अपने ख़ास वैम्पायर को कहा,
اور خود اوتاق میں چلا گیا جہاں وہ سب کو جمع کر کے اپنا فیصلہ سناتا تھا۔ جیک بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ جیک کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی تھی۔ وہ ڈیمن سے جاننا چاہتا تھا کہ مار دیا ہے تو ڈیمن کیوں نہیں بتا رہا۔ سارے ویمپائرز اوتاق میں جمع ہو گئے۔ میں تم سب سے ایک بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں سارے وولف کو مار کر اپنی بیوٹی کرسٹینا کا بدلہ لینا چاہتا تھا، پر آج میں اپنا ہر بدلہ ختم کرتا ہوں۔ میں نے ہارس اور اصل کو نہیں مارا، میں وولف سے اپنی ساری دشمنی ختم کر چکا ہوں۔ ڈیمن نے اپنے سارے ویمپائرز کو اپنا فیصلہ بتایا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب ہم کسی وولف سے کوئی دشمنی نہیں رکھیں گے۔ جس طرح ہم نے انسانوں سے معاہدہ کیا ہے کہ ہم انسانوں کا بلڈ نہیں پئیں گے، اسی طرح ہم وولف سے بھی اس دشمنی کو ختم کرنے کا اور امن و سکون رکھنے کا معاہدہ کرتے ہیں۔ کیا کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ تو ابھی اسی وقت سامنے آئے، ڈیمن نے تیز آواز میں پوچھا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ڈیمن، ہم راضی ہیں آپ کے فیصلے پر، سارے ویمپائرز نے مل کر کہا۔ مجھے اعتراض ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرواؤ گے، پر تم نے ایسا نہیں کیا اور ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ جیک غصے سے بھڑکا۔ پورے قلعے میں جیک کی آواز گونج رہی تھی۔ کیٹی بھی اس وقت اوتاق میں موجود تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا ڈیمن کا خون پی جائے۔ اسی وقت پر وہ جانتی تھی کہ ڈیمن جیسے پاورفل ویمپائر کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور نہ ہی جیک کا۔ میں ان دونوں کو مار دوں گا۔ تم نے میری بے عزتی کروائی ہے سب کے سامنے۔ سب جانتے تھے کہ اصل سے میری شادی ہوگی، اور اب میں اس بات کا بدلہ لوں گا۔ تم کو بھی مار دوں گا اور تمہاری بیٹی کو بھی۔ جیک غصے سے دہاڑا۔ پکڑ لو اس گستاخ کو اور قید میں ڈال دو۔ ڈیمن نے جیک کی بدتمیزی پر جیک کو قید میں ڈالنے کا حکم دیا۔ کچھ ویمپائرز نے آگے آ کر جیک کو پکڑ لیا تھا اور پکڑ کر قید میں ڈال دیا تھا۔ مجھ میں اتنی پاورز نہیں کہ میں جیک کو ابھی ان ویمپائرز سے بچا لوں۔ وہ ایک انسان تھی اور ابھی وہ ویمپائر پوری طرح بنی بھی نہیں تھی۔ جب جیک طاقتور ویمپائر ہو کر ڈیمن کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تو میں کون ہوں پھر؟ کیٹی نے دل میں سوچا۔ مجھے انسانی بلڈ پینا ہوگا، پھر ہی میں ایک پاورفل ویمپائر بن سکوں گی۔ اور وہاں سے غائب ہو گئی وہ۔ میں جانتی ہوں کہ میں ڈیمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مجھے صحیح وقت کا انتظار ہے۔ جب میں جیک کو یہاں سے نکال لوں گی تو پھر وہ اس ڈیمن اور اس کی بیٹی کو ڈھونڈ کر مار ڈالے گا، جیک کے ساتھ مل کر۔ اس وقت وہ ایئرپورٹ کے باہر آ چکے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی برف جیسی ہوائیں اصل کے گالوں کو چھو کر گزر رہی۔ ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی۔ ہارس نے ایک ٹیکسی روکی، ٹیکسی ڈرائیور سے کچھ کہا، پھر اصل کے ساتھ اس ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ ہم کیا ہوٹل میں رکیں گے؟ ٹیکسی میں بیٹھتے ہی اصل نے پوچھا۔ اپنے گھر؟ یہاں میرا ایک گھر ہے، 2 سال پہلے ہی لیا تھا جب بزنس کے سلسلے میں یہاں آیا تھا۔ اچھا، اصل ہارس کے شولڈر پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ سارے راستہ بارش ہارس اصل سے بات کرتے رہا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے فلیٹ پر پہنچ چکے تھے۔ بہت بڑے گیٹ سے ٹیکسی اس اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی۔ اصل ہم پہنچ گئے۔ ہارس کے ساتھ اصل ٹیکسی سے اتر چکی تھی۔ اصل نے سر اوپر کر کے دیکھا تو یہ 10-15 فلیٹ کا بہت بڑا اپارٹمنٹ تھا۔ ہمارا فلیٹ کون سے فلور پر ہے؟ اصل نے پوچھا۔ 2nd پر ہے، ہارس نے بتایا۔ پھر سامان نکال کر وہ اپارٹمنٹ کے اندر چلے گئے۔ لفٹ کے ذریعے وہ 2nd فلور پر پہنچے۔ یہ رہا ہمارا فلیٹ، ہارس نے لاک کھولتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اب فلیٹ کے اندر جا چکے تھے۔ 5 کمروں کا بہت ہی شاندار فلیٹ تھا، بہت خوبصورت ہے، اصل نے پورا فلیٹ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ پر اتنے سارے رومز میں اس میں ہمارا کون سا روم ہے؟ جو تمہیں پسند آئے وہی روم ہمارا ہوگا، اور باقی ہمارے بچوں کا، اصل نے ہارس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ اصل کا خوبصورت چہرہ بلش کرنے لگا۔ اس سے پہلے اصل کچھ کہتی ہارس کا سیل فون بجنے لگا، جو اس نے اپنے ایئرپورٹ پر ہی آن کروا لیا تھا۔ تم روم دیکھو، میں کھانا آرڈر کرتا ہوں، وہ کہتے ہوئے کال ریسیو کرتے ہوئے ٹیریس کی طرف چلا گیا۔ اصل ایک ایک کر کے سارے رومز چیک کرنے لگی۔ سارے رومز بہت خوبصورت تھے۔ پھر وہ ایک روم کے اندر چلی گئی۔ صبح جلدی اٹھنے اور سفر کی وجہ سے اصل بہت تھک گئی تھی، اس لیے فریش ہوتے ہی وہ سو گئی۔ دوسری طرف کیٹی بھی اوتاق میں موجود تھی، سب سن چکی تھی۔ اسے ڈیمن پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ ابھی ویک تھی ویمپائرز پاورز میں، اس لیے کیٹی کے پاس صبر کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ یہ سوچتے ہوئے کیٹی اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ کیٹی رات کے 2 بجے جیک سے ملنے قید خانے میں چلی گئی۔ جیک آنکھیں بند کیے یہاں سے باہر جانے کا سوچ رہا تھا۔ جیک تم فکر مت کرو، تم کو یہاں سے اپنی ساری پاورز ملتے ہی میں نکال لوں گی۔ کیٹی کی آواز پر جیک نے اپنی آنکھیں کھولی۔ جیک کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، وہ ابھی تک غصے میں تھا۔
آج میں حارث کے بنگلے میں گئی تھی پر مجھے کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ وہ اس ملک میں نہیں ہے یہ پتہ چلا ہے، صرف اس کے ملازم کو میں نے مار ڈالا۔ اس کا بلڈ پی کر مجھے پاورز ملی ہے، کیٹی نے بتایا۔ ٹھیک کیا تم نے، اس کے ملازم کو مار دیا۔ اب تم پتہ لگواؤ کہ کہاں گئے ہیں وہ لوگ، جیک بولا۔ ٹھیک ہے، میں پتہ کروا لوں گی، کیٹی بول کر وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ اگلی رات کیٹی نے جیک کو وہاں سے نکال لیا۔ پہرے داری پر کھڑے ویمپائر کو اس نے مار دیا۔ جیک کو وہاں سے آزاد کروا کر وہ لے گئی۔ جیک باہر آتے ہی ڈیمن کے پاس گیا۔ ڈیمن روم میں اکیلا تھا۔ ڈیمن نے اپنے پنجوں سے وار کیا، ڈیمن کی گردن موڑ دی، جس سے ڈیمن اسی وقت مر گیا۔ جیک نے ڈیمن کے خاص ملازم کو بھی مار ڈالا تھا اور خود وہاں کا حکمران بن گیا۔ وہاں رہنے والے سارے ویمپائرز کو جیک نے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ پھر کیٹی کے ساتھ وہاں سے وہ چلا گیا۔ جیک اور کیٹی نے مل کر حارث اور اصل کو ڈھونڈا۔ دن بدن گزرتے جا رہے تھے پر اصل اور حارث کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ جیک، مجھے یقین ہے وہ لوگ جہاں بھی ہیں واپس ضرور آئیں گے اور اس وقت ہم ان کو ختم کر دیں گے، کیٹی نے کہا۔ ہمیں اپنے ایک ویمپائر کو حارث کے بنگلے کے پاس پہرے داری کے لیے بھیج دینا چاہیے تاکہ جب بھی وہ واپس آئے تو ہمیں پتہ چل جائے، کیٹی نے مشورہ دیا۔ اوکے، جیک نے کیٹی کے کہنے پر ایک ویمپائر وہاں بھیج دیا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اصل اور حارث بہت خوش تھے جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، جھیل جیسی بڑی بڑی کالی آنکھیں، سفید رنگت، سنہری بال، بالکل ڈال جیسی لگتی تھی۔ حارث، اب تو ہماری کیوٹ سی ڈال بھی 1 سال کی ہو گئی ہے، ہم ترکی کب جائیں گے؟ اصل بریک فاسٹ ٹیبل پر لگاتے ہوئے بولی۔ میں کافی دنوں سے یہی سوچ رہا ہوں کہ اب ہم کو واپس ترکی چلے جانا چاہیے اور وہاں جا کے تمہارے ڈیڈ اور باقی سب ویمپائر سے بات کرنی چاہیے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم، حارث، کافی کا سپ لیتے ہوئے اصل نے بولا۔ حارث اپنے سارے ورک ختم کر چکا تھا۔ ہفتے کی رات 7 بجے کی فلائٹ سے وہ لوگ واپس ترکی پہنچ گئے تھے۔ اس وقت وہ اپنے بنگلے میں تھے۔ گھر میں کوئی ملازم نہیں ہے۔ حارث نے مین ڈور کھلا دیکھا تو بولا۔ اصل کی گود میں زوجل سو رہی تھی۔ میں روم میں جا رہی ہوں، اصل کہتے ہوئے روم کی طرف چلی گئی۔ پورا بنگلہ دھول مٹی سے بھرا پڑا تھا۔ حارث ملازم کے کوارٹر میں جانے کے لیے مڑا ہی تھا، اس سے لیفٹ سائڈ پر لگے مرر پر ایک خون سے بھری چٹ لگی دیکھی۔ حارث مرر کے قریب گیا۔ چٹ بہت پرانی لگ رہی تھی، خون بھی سوکھا ہوا تھا، لفظ بھی کچھ مٹ گئے تھے۔ تمہارے ملازم کو مار دیا ہے اور اب تمہاری باری ہے، حارث۔ اصل چٹ پڑھ کر حارث تھوڑا سا پریشان ہوا۔ اس کا مطلب یہاں سب پہلے جیسا ہے، مجھے بات کرنی ہوگی کل ہی ویمپائر کے لے جا کے۔ کیا ہوا حارث؟ یہ چٹ پر کیا لکھا ہے؟ اصل زحل کو روم میں سلا کر واپس لاؤنج میں آئی۔ حارث کے ہاتھ پر چٹ دیکھی تو پوچھا۔ حارث نے ساری بات اصل کو بتائی۔ میں کل ویمپائر کے لے جاؤں گا۔ میں بھی چلوں گی تمہارے ساتھ؟ نہیں، تم زحل کے ساتھ رہنا، ہم زحل کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے۔ مجھے یقین ہے ڈیمن ڈیڈ، کیٹی اور جیک ہم سے دشمنی ختم کریں گے۔ ٹھیک ہے، حارث اصل کے ساتھ روم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اچھا، تو وہ دونوں کل یہاں آئیں گے، میرا کام آسان کر دیا، اور اب ان دونوں کو میں مار ڈالوں گا۔ جیک کے خاص ویمپائر نے جیک اور کیٹی کو اصل اور حارث کی ترکی آنے کا بتایا، جو 2 سال سے باہر حارث کے بنگلے کی پہرے داری کر رہا تھا۔ اب ہمارا انتقام پورا ہوگا، کیٹی نے زہریلی مسکراہٹ لبوں پر سجائے بلیڈ کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ جیک نے بھی بلیڈ کا گلاس اٹھا لیا تھا۔ اگلی صبح بریک فاسٹ کرنے کے بعد حارث اصل اور زحل کے ساتھ ویمپائر قلعے میں پہنچ گیا۔ حارث، سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ اصل کو عجیب سا ڈر لگ رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہو جائے گا، حارث نے اصل کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر میں وہ ویمپائر قلعے پہنچ چکے تھے۔ اصل حارث کے ساتھ قلعے کے اندر چلی گئی۔ تم دونوں کا ہی انتظار تھا ہمیں، جیک نے زوردار آواز میں کہا۔ پورا قلعہ گونجنے لگا۔ ڈیمن کہاں ہے؟ حارث نے جیک کو بڑے سے لال رنگ کے صوفے پر بیٹھا دیکھا تو وہیں رک گیا۔ اصل حارث کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ مار دیا میں نے ڈیمن کو، اب تم دونوں کی باری ہے، جیک جھٹ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ کیٹی نے پیچھے سے آتے ہی اصل کے ہاتھ سے زحل کو چھین لیا تھا۔ حارث آگے بڑھا ہی تھا زحل کو کیٹی سے واپس لینے کے لیے۔ 1 قدم بھی آگے بڑھے تو تمہاری بیٹی کو مار دوں گی، کیٹی نے کہا۔ حارث وہیں رک گیا۔ قلعے کے سارے ویمپائرز بھی آ چکے تھے۔ اوہ، تو تمہاری ایک بیٹی بھی ہے، اصل پر افسوس کہ یہ تمہارے جیسی قسمت لے کر پیدا ہوئی ہے۔
اسے بھی اپنے ماں باپ کے بنا ہی جینا ہوگا۔ کیٹی نے غصے سے کہا۔ کیٹی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تمہاری دوست ہوں میں۔ اصل آہستہ آہستہ کیٹی کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ دوست ہو کر تم نے مجھ سے میرا ہی پیار چھین لیا، کیٹی نے نفرت سے بھرے لہجے میں کہا۔ اور اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیٹی نے زحل کو اپنے پاس کھڑے ویمپائر کو دیا۔ تیزی سے اصل کی نیک پر وار کیا۔ اصل زمین پر گر گئی تھی۔ حارث چیختے ہوئے اصل کے پاس آیا۔ اصل کی ساری پاورز ختم ہو چکی تھی، اس لیے اصل کیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ حارث، وہ ہماری بیٹی کو مار دے گی، اسے بچا لو، اصل کہتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اصل کو بے ہوش ہوتے دیکھ کر حارث کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ساری پاورز کے ساتھ حارث اٹھا اور کیٹی کو اٹھا کر دور پھینک دیا۔ کیٹی اس وار کے لیے تیار نہیں تھی، اس کا سر پھٹ گیا تھا۔ کیٹی اٹھنے کے قابل نہیں تھی، وہ وہیں پڑی رہی۔ جیک اڑتے ہوئے حارث کے پاس آیا۔ حارث، تم بالکل پریشان نہ ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہاں موجود سارے ویمپائرز نے ایک ساتھ کہا۔ جیک نے ہماری فیملی کو مارنے کی دھمکی دی تھی، اس لیے ہم سب اس کی بات سننے پر مجبور تھے۔ اب ہماری پرنسس آ گئی ہے تو جیک ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہاں موجود ایک ویمپائر نے حارث سے کہا۔ حارث کو حیرت ہوئی، پر اس وقت جیک کو ختم کرنا تھا۔ حارث نے جیک کو گردن سے پکڑ کر درخت سے باندھ دیا۔ قلعے سے باہر آیا، اپنی کار میں رکھی 2 لکڑی نکال کر واپس آیا۔ جیک کے سینے میں ایک لکڑی گھونپ دی، جیک اسی وقت جل کر مر گیا۔ دوسری لکڑی کیٹی کے اوپر گھونپ دی، کیٹی بھی وہیں پڑی پڑی راکھ ہو گئی۔ پھر اصل کے پاس آیا، اصل ابھی تک بے ہوش تھی۔ اصل اٹھو، آنکھیں کھولو، حارث نے اصل کی نیک کو چھوتے ہوئے کہا۔ اصل کے نیک پر پڑا زخم کا نشان 1 سیکنڈ میں غائب ہو گیا اور اصل ہوش میں آ گئی۔ اب سب ٹھیک ہو چکا ہے اصل، حارث نے اصل کے چہرے کو چھوتے ہوئے کہا۔ حارث اٹھتے ہی حارث کے گلے سے لگ کر وہ رونے لگی۔ زحل کہاں ہے؟ اصل نے الگ ہوتے ہوئے پوچھا۔ ایک ویمپائر زحل کو لے کر اصل کے پاس آیا۔ زحل کو دیتے ہی سارے ویمپائر اصل کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے تھے۔ حارث نے اصل کو اپنے سے لگایا۔ اصل کے چہرے پر خوشی تھی۔ اب کبھی کوئی کسی انسان کا خون نہیں پیے گا، سب یہاں امن و سکون سے رہیں گے، حارث نے کہا۔ اس وقت زحل کی کالی آنکھیں ریڈ رنگ میں بدل گئی تھیں، جو حارث اور اصل دونوں نے ہی دیکھی تھی۔ حارث، اب ہمیں چلنا چاہیے، اصل نے کہا۔ پھر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ کہانی وولف اور ویمپائر کی کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایسی بہت ساری کہانیوں کے ساتھ بہت جلد فلم ملوں گی، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پھر ایسی ہی نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔